جن کا حضرت امام دمشقی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ان کافروں نے دعا مانگی حضور کا واسطہ دے کہ یا اللہ آخر الزمان نبی کے صدقے ہمیں فتح دے. تو پھر وہ حضور کی آمد سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ پھر انہیں فتح ہوتی رہی. حضور کی آمد کی وہ انتظار کرتے رہے. جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور اس دنیا پہ تشریف لائے، سنے میلاد کے منکر، تو جب وہ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو پھر انہوں نے جب میرے نبی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. جب کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، پہلے فاتح بنتے رہے، واسطہ میرے نبی کا دیتے رہے، انتظار کرتے رہے، کہتے رہے یا اللہ تیرا آخر الزمان نبی کب آئے گا، یا اللہ تیرا آخر الزمان نبی کب آئے گا، کب تشریف لے کے آئے گا، اس کے واسطے سے ہمارا فلاں معاملہ اچھا ہو جائے، یہ کام چل جائے. جب آخر الزمان نبی آ گئے تو انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا مذمت بیان کرتا ہے. سورۃ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا دوسرا نصف ہے، دوسرے نصف کا دوسرا ہی رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی کا انتظار کیا، میرے نبی کا واسطہ دیا، دعائیں مانگی، پھر انحراف کیا، حضور کا کلمہ نہ پڑھا، ان سب پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اللہ فرماتا ہے ان پہ میری لعنت بھی ہو اور یہ ڈبل کافر ہیں، ان کو ڈبل سزا ملے گی، ڈبل دوزخ میں سے انہیں پھینکا جائے گا. پوری زندگی میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. اللہ مذمت کے لیے، اللہ کس لیے کر رہا ہے، اللہ یہ مذمت کس لیے بیان کر رہا ہے. انہوں نے آخر الزمان نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے لعنت بھیج دی، قیامت تک لعنت کر دی. اللہ نے کہا یہ ڈبل کافر ہیں، سنگل کافر نہیں ہے. ایک کو تو علم نہیں، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، ان کے لیے تو ایک ہی دفعہ کافر ہے. تو جو جانتے تھے، اہل کتاب تھے، میرے حضور کے آنے پہ انہوں نے انکار کیا، اللہ نے کہا یہ ڈبل کافر ہیں، میری لعنت ہے ان پہ اور انہیں ڈبل مرتبہ جہنم میں پھینکا جائے گا، قیامت تک ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. تو یہ کس لیے، کس کی مذمت اللہ بیان کر رہا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا، 97واں پارہ ہے. مٹی تو میرے مصطفیٰ کریم نے پھینکی تھی. اللہ فرماتا ہے نہ ایسا نہ کہا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تم سب سے بڑا گواہ ہوں. اگر کوئی اس گواہی سے، اس عہد سے، اس بات سے کسی نے اپنا منہ پھیرا، کسی نے انحراف کیا، کسی نے اس عہد کو چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر بات فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کسی نے اس عہد سے کوئی پھرا، کسی نے اس عہد کو چھوڑا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کتنی بڑی بات اللہ نے کی، نبیوں کو فرمایا پھر میں فاسقین کی صف میں کھڑا کر دوں گا. اللہ نبیوں کو خبردار کر رہا ہے. یہ محبوب کی آمد کی خبریں کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے. اور پھر جب میرا مصطفیٰ کریم حضرت آمنہ کے گود میں تشریف لائے، وہ جو 70,000 فرشتے آئے تھے، حضرت آمنہ کے حجرے کا چکر لگا رہے تھے، درود کی صدائیں دے رہے تھے، وہ کیا میلاد نہ تھا تو اور کیا تھا؟ جو اللہ نے 4 جھنڈے لگوائے خانہ کعبہ کی چھت پہ، حضرت آمنہ کے حجرے کی چھت پہ، مشرق و مغرب میں، وہ کیا تھا؟ میلاد نہ تھا تو اور کیا تھا؟ اور میلاد کے کیا تمہیں ثبوت دیں؟ تو لہٰذا یہ کمکمے لگانا، لائٹ لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے گھر میں چھوٹی بڑی محفل سجائیں، درود پڑھیں حضور پہ اور اپنے گھروں کو سجائیں، بتائیں وہ دکھ کریں جن کا نبی مر گیا ہے. ہمارا نبی تو الحمدللہ زندہ ہے. آج بھی ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں، میرا نبی سماعت کر رہا ہے، سن رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. وہ پریشان ہو جن کا نبی زندہ نہیں ہے. ہمارا نبی الحمدللہ زندہ ہے. کیوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے، غلامی فرما برداری عطا فرمائے. اور وہ اہل سنت سے وہ لوگ نہیں ہیں جو پہاڑیاں بناتے ہیں، جو بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں،
جو ڈھول توتی بجاتے ہیں، ایسے لوگ اہل سنت سے نہیں ہیں۔ اہل سنت والے جو ہیں وہ تو درود پڑھنے والے ہیں، اپنے گھروں کو سجانے والے ہیں، گھر اور مساجد میں محافل کرانے والے ہیں۔ اہل سنت والے وہ ہیں جو ڈھول دبا کرنے والے ہیں، بھنگڑا ڈالنے والے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو حضور کا امتی اور غلام بنائے۔ جو فلسفی ہمیں یہ کہتا ہے کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، اسے کہے نادان، یہ اتنے لوگوں نے خوشی کی تو حضرت عبد المطلب کی بات ہی مان لو۔ جب میرے آقا کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، تو بتا دیں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس رات ترمذی میں، جامع ترمذی میں انہوں نے چوتھی جلد ہے، چوتھی جلد کا صفحہ نمبر 124 ہے، اس پہ امام ترمذی نے ایک پورا باب باندھا ہے۔ تو یہ جو امام ترمذی ہے، یہ آقا رحمت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1.5 صدی یا 2 صدی بعد میں یہ تشریف لے کے آئے۔ انہوں نے حضور کے میلاد کے حوالے سے، عید میلاد النبی کے حوالے سے انہوں نے باب باندھا، صفحہ نمبر 124 ہے، اس پہ آپ لکھتے ہیں ما جا عید میلاد النبی، باب باندھ دیا، اور وہ باب باندھا اور حضور کی شان بیان کی۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے، سرکار نے جو ممبر پیش کیا، حسان بن ثابت نے کیا کیا تھا، وہ بھی حضور کا میلاد ہی تھا۔ میرے آقا کریم خود تشریف فرما تھے۔ تو ان نادانوں کو ہمارا میسج ہے، تو اللہ نے خود میلاد منایا۔ آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، اس میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، اللہ تعالیٰ نے میثاق قائم کیا۔ میثاق میں اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، تو نبیوں کی روحیں تھیں، اولیاء اللہ کی روحیں تھیں، صالحین لوگوں کی روحیں تھیں، جس میں اللہ نے خطاب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، تو فرمایا کہ میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں، حکمت بھی عطا کروں، اور تمہیں میں نبوت بھی عطا کروں، رسالت بھی عطا کروں، تو تمہاری امت بھی ہو اے نبیوں۔ اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، کس لیے؟ مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرنے کے لیے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، اللہ کہہ رہا ہے تم اس کی مدد بھی کرنا، اس کے گروہ میں شامل بھی ہو جانا۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تو اللہ نے فرمایا اے نبی کی روحوں تم گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ اے آدم تم نوح پہ گواہ ہو جاؤ، اے نوح تم شیس پہ گواہ ہو جاؤ، اے شیس تم موسیٰ پہ گواہ ہو جاؤ، اے موسیٰ تم عیسیٰ پہ گواہ ہو جاؤ، اے عیسیٰ تم ابراہیم پہ، اے ابراہیم تم اسماعیل پہ، اے اسماعیل تم یوسف پہ، اے یوسف تم اسحاق پہ، سب کو ایک دوسرے پہ گواہ کر دیا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا، یا اللہ ہم سارے اقرار بھی کرتے ہیں، وہ تمہارا آخر الزمان نبی جب آئے گا ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امتی بھی